بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان۔ جب سے یہ معرکہ چھڑا ہے اسرائیل کا اور غزہ کا، اور جس میں بے شمار لاتعداد بچیاں، بچے، نوجوان، جوان، بزرگ، ضعیف، خواتین، مرد، عورت سب جاں بحق اور شہید ہو چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اب جنگ کو رکنا چاہیے۔ اس لیے اتنی جانیں چلی گئی ہیں تو یہ کس کے کھاتے میں پھر ہوگا؟ اور غزہ کی تو صورتحال بالکل ایسی ہے جیسے کہ یا تو زلزلہ آیا ہے یا کسی نے ایٹم بم گرا دیا ہے۔ اتنی طویل جنگ یہ ہوئی ہے کہ پورا غزہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بیکریاں ختم ہو گئیں، پانی بند ہو گیا ہے، ادویات نہیں ہیں، غذا نہیں ہے، نسلوں کی نسلیں برباد ہو چکی ہیں، نسلیں ختم ہو چکی ہیں۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد اگر بیت المقدس، قبلہ اول، مسجد اقصی فتح نہیں ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اتنی جانیں چلی گئی ہیں تو اب جنگ بندی سے کیا ہے؟ کیا کرنا جنگ بندی سے؟ اب باقی لوگوں کو آپ اس لیے بچانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے جانے والوں کے لیے روئیں، بچے اپنے والدین کے لیے روئیں گے، باپ اپنے بچوں کے لیے روئے گا، مائیں اپنی اولاد کے لیے روئیں گی، بزرگ اپنے نوجوانوں کے لیے روئیں گے، ہر عزیز اپنے عزیز کو روئے گا۔ ان کی زندگی میں تو کتنے ایسے ہیں جو اپاہج ہو جائیں گے، کسی کا پیر کام نہیں کر رہا ہوگا، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہوگا، کسی کی آنکھیں مجروح ہو گئی ہوں گی، کسی کے کان مجروح ہو گئے ہوں گے، کوئی برین جن کا ڈیمیج ہو گیا ہوگا، اور جن کی باڈی ڈیمیج ہو گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی، وہ تو زندگی کے لیے ناکارہ ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ اور جو اتنے ہزاروں زمین کے نیچے اس وقت مدفون ہیں اور جس کے اوپر اتنا ملبہ ہے کہ وہ ملبہ ہی نہیں اٹھ پا رہا ہے ابھی، کہ اس کے اندر زمین میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دفن ہو گئے، زندہ دفن ہو گئے، ان کو ابھی تک تو ان کو شناخت نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی 9,000 اور 10,000 مرے ہوں گے؟ اس میں بے شمار افراد، میری نظر میں 50,000 تو کہیں نہیں گئے ہیں، جن میں خواتین، نوجوان، بچے، بچیاں، بزرگ، خواتین، نوجوان، لڑکیاں، نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اگر سیز فائر ہو بھی جاتا ہے تو کیا ایک دوسرے کو رونے کے لیے چھوڑ دیا جائے ان لوگوں کو، کہ ایک دوسرے کو یاد کر کے روتے رہیں ساری زندگی کے لیے؟ اور جن کا گھر بار لٹ گیا ہو، نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئی ہوں، نہیں، اس جنگ کو تو جاری رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ پتہ چل جائے کہ کس کی فتح ہوتی ہے اور کس کی ہار ہوتی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ فتح اور کامیابی اور ناکامیابی ان کے نتیجے پہ ختم ہونی چاہیے۔ حماس ایک طرف کھڑا ہے، حزب اللہ ایک طرف کھڑی نظر آ رہی ہے، کوئی آؤٹ پٹ پازیٹیو انداز میں نظر نہیں آیا۔ امت مسلمہ سوائے جلسے، جلوس، زبانی جمع خرچ کے اور کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پانی کی لائنیں کاٹ دی گئی ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، علاج کے لیے اسپتال نہیں رہے، ڈاکٹر نہیں رہے، نرسیں نہیں رہیں، ادویات نہیں ہے، کوئی مطلب ایسا لگ رہا ہے یا تو بہت شدت کا زلزلہ آیا ہے جس نے سب کو زمین بوس کر دیا ہے، یا وہاں ایٹم بم گرا دیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اتنی طویل جنگ کے بعد جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 50,000 سے زیادہ افراد جاں بحق اور شہید ہوئے ہیں، 50,000 سے زیادہ میرا اندازہ بتا رہا ہے، کیونکہ ابھی تو بے شمار ان گنت ایسے ہیں جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن کو نکالا نہیں جا سکا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی قوم کے اوپر ایسی آزمائش اور عذاب آئے۔ اور تمام مسلم ممالک 55 یا 56 جتنے بھی ہیں، انہوں نے زبانی جمع خرچ کیا ہے، جلسے نکال لیے، جلوس نکال لیے، احتجاجی مراسلے شائع کر دیے، تقاریر کر لیں،
مگر جس پہ گزر رہی تھی وہی جانتے ہیں، جن کے لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، وہی جانتے ہیں، جن کے بچے بھوکے ہیں، جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کتنا بڑا لاس ہوا ہے امت مسلمہ کا، جس میں لاکھوں افراد غمی بوس ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور یہ وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اور جہاں تک میرا تجربہ ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، میرے گھر کے لوگ رہیں یا نہ رہیں، میرے عزیز رہیں یا نہ رہیں، یہ ہم پہ بھی وقت آئے گا۔ اس لیے کہ احتجاج کرنا بڑا آسان کام ہے، مذمت کرنا بڑا آسان کام ہے، مگر جا کے جان دینا وہ اسی قدر مشکل ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے، مشکل ترین۔ تو مسلمان ممالک چاہے وہ 55 ہوں، 50 ہوں، یا 56 ہوں، یا 60 ہوں، انہوں نے صرف زبانی کلمات ادا کیے ہیں، عملی طور پہ اگر ایران کا بھی نام آ رہا ہے تو اس انداز میں نہیں ہے، اگر حزب اللہ کا بھی آ رہا ہے تو اس انداز میں نہیں ہے۔ اور بس میں کیا کروں، جو میں نے صورتحال دیکھی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، اور غزہ کو جو کھنڈرات میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے روز بروز، الامان الحفیظ، ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اسی حالت میں ہمیشہ رہیں، ہم پہ بھی یہ وقت کسی وقت آ سکتا ہے۔ اور خاموش رہنے والوں تو برابر کے شریک ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ غرق کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ لیجئے کہ ساتھ دینے والوں کا انجام بھی یہی ہوا ہے، جو خاموش رہے فعل کے اوپر، یعنی جنہوں نے اس میں ان کی مدد نہیں کی، ان کا بھی یہی حشر ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔